اللہ کریم نے جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پیار و محبت سے نصیحت کرے، کیونکہ اس طریقے سے کی گئی نصیحت سے یہ امید ہوتی ہے کہ سامنے والا نصیحت قبول کر لے یا کم از کم اپنے گناہ کے معاملے میں اللہ پاک کے عذاب سے ڈرے۔ اور یاد رہے کہ دین کی تبلیغ کے علاوہ دیگر دینی اور دنیاوی معاملات میں بھی جہاں تک ممکن ہو نرمی سے ہی کام لینا چاہیے، کہ جو فائدہ نرمی کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے وہ سختی کرنے کی صورت میں حاصل ہو جائے، یہ ضروری نہیں۔ اگر دینی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کے مزاج میں غصہ، چڑچڑاپن اور بد اخلاقی ہوئی تو کامیابی مشکل ہے، لہٰذا اپنے اخلاق درست کیجیے۔ اور ویسے بھی جسے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھن ہو، اس کے لیے ٹھنڈے مزاج کا ہونا ضروری ہے، کہ بے جا سختی کرنے سے بارہا کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں۔ نرمی کی اہمیت کو اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ منقول ہے کہ کسی شخص نے مامون الرشید پر احتساب کیا، یعنی اسے کسی خطا پر ٹوکا اور اس سے سختی کے ساتھ گفتگو کی، تو مامون الرشید نے کہا اے جوان مرد، اللہ کریم نے تجھ سے بہتر افراد کو جب مجھ سے بدتر فرد کے پاس بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ اس سے نرمی سے بات کرو، یعنی حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہم الصلوۃ والسلام کو جو تجھ سے بہتر تھے۔ فرعون جو مجھ سے بدتر تھا اس کے پاس جب بھیجا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم اس سے نرم بات کہنا، اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے فلاح و کام بنانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی